بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب مسلمان عروج کے بعد تاریخیوں میں ڈوب رہے تھے تو وہ کون سی شخصیت تھی جو اٹھی اور مسلمانوں کو سپر پاور بنا دیا اور دنیا کو مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نبض جہان اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کرنٹ افیئرز اور ہسٹری کے متعلق کسی بھی قسم کا ریسرچ بیسڈ مواد حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ وہ شخصیت ہے ارطغرل غازی کا سب سے چھوٹا بیٹا، جس کا نام تاریخ دانوں نے عثمان بتایا ہے، لیکن اس نام میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ عثمان غازی کا اصل نام ترکی زبان میں اتمان یا اتمان بتایا جاتا ہے۔ ان کا ایک نام عثمانی یعنی چھوٹا عثمان بھی سامنے آیا ہے۔ ارطغرل غازی کی شدید جدوجہد کے بعد ان کا بیٹا عثمان اٹھا اور ایک سلطنت قائم کرنے کا خواب لیے جدوجہد جاری رکھی اور آخرکار ایک چھوٹی سی ریاست قائم کر لی، جس کو بعد میں آنے والے عثمانی بادشاہوں نے بڑھا کر 3 براعظموں پر پھیلی ایک سلطنت بنا دیا۔ عثمان کا تعلق کائی نامی قبیلے سے تھا۔ کائی قبیلہ اوغز ترک قبیلوں میں سے ایک قبیلہ تھا۔ اوغز اصل میں شمال مغربی ایشیائی لوگ تھے جو کہ ترک زبانوں میں سے اوغز نامی ترک زبان بولتے تھے۔ اوغز ترکوں نے وسطی ایشیا میں 8ویں صدی میں اپنے قبیلوں کی ایک کنفیڈریشن بنائی جسے اوغز یبغو اسٹیٹ بھی کہا جاتا تھا۔ اوغز ایک ترک لفظ ہے، اس کا تعلق ترکوں کے ایک بڑے نامور بزرگ اوغز خان یا اوغز خاقان سے نکالا جاتا ہے، جو آج سے 2000 قبل مسیح وسطی ایشیا میں پیدا ہوا تھا۔ اوغز قبیلوں اور اوغز خان کی پوری تاریخ ہم اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے۔ عثمان غازی کی ریاست اس وقت کی بہت سی ترک ریاستوں میں سے ایک تھی جو 13ویں صدی کے آخری نصف حصے میں شمال مغربی ایشیائی علاقوں میں اٹھی تھی۔ عثمانی سلطنت کی یہ پہلی چھوٹی سی ریاست بیسینیا کے علاقے میں تھی، جو کہ ایشیا کے شمال مغرب میں سی آف مرمرا، باسفورس اور بلیک سی کو آپس میں ملاتی تھی۔ اس چھوٹی سی ریاست سے بیزنطینی سلطنت کے علاقوں پر حملے کیے جاتے تھے اور یہ علاقے بعد میں آنے والے عثمانی بادشاہوں نے فتح کیے۔ عثمان غازی کی تاریخ پیدائش دقت سے تو معلوم نہیں، لیکن بہت سے تاریخ دانوں کے مطابق عثمان غازی 1254 یا 1255 میں پیدا ہوئے۔ عثمانی تاریخ کے مطابق عثمان غازی کے والد ارطغرل غازی اپنے قبیلے کو وسطی ایشیا میں منگولوں کے ظلم سے بچا کر اناطولیہ لے گئے تھے اور اناطولیہ جا کر ارطغرل نے سلجوق سلطنت سے وفاداری کا عہد کیا اور اس طرح سلجوق سلطنت نے ارطغرل کو بیزنطائن کے بارڈر پر واقع سوغوت کے علاقے میں تمام قبائل کا سردار اعلیٰ مقرر کر دیا۔ اس کے کچھ سال بعد تو سلجوق سلطنت ختم ہو گئی۔ پھر جب 1280 میں ارطغرل غازی کی وفات ہوئی تو اس کا بیٹا عثمان قبیلے کا سردار بنا اور اس نے عیسائیوں کے بیزنطائن سلطنت کے خلاف حملے کیے۔ اس کی ایک جنگ تاریخ میں بہت مشہور ہے جو کہ اس نے بیزنطینی فورس کے خلاف 1301 اور 1302 میں لڑی۔ بیزنطینی فورس عثمان غازی کو ختم کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی اور اس جنگ کو بیٹل آف بیفیس کہا جاتا ہے۔ عثمان غازی نے سب سے پہلے اپنے علاقے بڑھانے پر زور دیا اور اس کے لیے اس نے بیزنطینیوں کو مختلف علاقوں میں شکست دی اور دوسرے ترکوں کے ساتھ ہر قسم کے جھگڑے سے پرہیز کیا۔ عثمان غازی نے شمالی فریجیا کے علاقوں سے سرسبز بیسینیا کے علاقوں تک فتوحات کی، جو کہ ایسکے شہر کے قریب واقع ہے۔ یہ فتوحات مقامی بیزنطینی سرداروں کے خلاف کی گئی۔ ان فتوحات کو 3 طریقوں سے انجام دیا گیا: نمبر 1 جنگ کے ذریعے، نمبر 2 معاہدوں کے ذریعے اور نمبر 3 شادیاں کر کے۔ عثمان کا ایک مقامی درویش کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا جس کا نام شیخ ادبالی بتایا جاتا ہے۔ عثمان نے شیخ ادبالی کی بیٹی سے بھی شادی کی۔ ان کے اس گہرے تعلق کا آغاز ایک خواب سے ہوا۔ ایک رات عثمان غازی شیخ کے گھر پر مہمان تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک چاند اس درویش کے سینے سے طلوع ہوا اور عثمان کے اپنے سینے میں جذب ہو گیا۔ پھر ایک درخت اس کی ناف سے نکلا اور پوری دنیا اس کے سائے تلے ہو گئی۔ اس کے سائے کے نیچے پہاڑ تھے جن میں سے ندیاں بہہ رہی تھیں۔ کچھ لوگ اس بہتے ہوئے پانی میں سے پی رہے تھے، کچھ دوسرے لوگ باغات کو سیراب کر رہے تھے اور کچھ لوگ پہاڑوں میں سے چشمے بہا رہے تھے۔
جب عثمان غازی اس خواب کے بعد بیدار ہوا تو اس نے یہ خواب شیخ کو بتایا۔ شیخ نے کہا، میرے بیٹے مبارک ہو، اللہ نے تمہیں اور تمہاری اولاد کو دنیا پر حکومت کرنے کے لیے چنا ہے اور میری بیٹی تمہاری بیوی ہوگی۔ شیخ ادبالی کی بیٹی کا نام تاریخ میں الجھن کا شکار ہے۔ کچھ تاریخ دان کے نزدیک رابعہ بالا خاتون شیخ کی بیٹی تھی اور کچھ تاریخ دان ملہن خاتون کو شیخ کی بیٹی کہتے ہیں۔ 13ویں صدی کے آخر تک عثمان غازی بلیچک یعنی شہر اناگول، یار حصار اور آس پاس کے بیزنطینی قلعوں کو فتح کر چکا تھا۔ عثمان غازی کی اصل فتوحات اس وقت شروع ہوئی جب اس نے قلعوں کا حصار کے قلعے فتح کیے اور اس کے بعد یعنی شہر فتح کر کے اسے اپنی ریاست کا دارالحکومت بنایا۔ 1302 کی جنگ یعنی بیٹل آف بیفیس کے بعد عثمان غازی نے بیزنطائن سلطنت کے علاقوں کے قریب اپنی فوجیں تعینات کرنا شروع کر دی۔ عثمان غازی کے بڑھتے ہوئے علاقوں کو دیکھ کر بیزنطینیوں نے عثمان غازی کے پھیلاؤ کو روکنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ عثمان غازی نے اپنی باقی زندگی 2 اطراف میں علاقے حاصل کرنے میں صرف کر دی، جس میں سے نمبر 1 شمال میں اسکاریا دریا کے ساتھ ساتھ اور نمبر 2 جنوب مرمرا سمندر کی طرف۔ 1308 میں عثمان نے اپنے یہ دونوں ہدف حاصل کر لیے۔ اسی سال عثمان غازی کے سپاہیوں نے بیزنطینی شہر ایفیسس کو فتح کیا۔ یہ سمندری ساحل پر بیزنطائن سلطنت کا ایک آخری شہر ہی بچا تھا، لیکن اس شہر کو عثمانی ریاست میں شامل نہ کیا گیا بلکہ یہ امیر آئدین کو دے دیا گیا۔ عثمان غازی کا آخری معرکہ برسا شہر تھا۔ اگرچہ عثمان برسا کی جنگ میں شمولیت حاصل نہ کر سکا، لیکن برسا کی فتح عثمانی سلطنت کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ثابت ہوئی، کیونکہ یہ قسطنطنیہ میں موجود بیزنطینیوں پر حملہ آور ہونے کے لیے ایک مؤثر مقام بنا اور عثمان کے بیٹے اورحان کے لیے دارالحکومت بنایا گیا۔ عثمان کے خاندان میں اس کی 2 بیویاں، 6 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ عثمان کی ماں کے بارے میں تاریخ میں کچھ زیادہ نہیں لکھا، لیکن کچھ روایات کے مطابق حلیمہ خاتون ہی عثمان غازی کی ماں تھی۔ ان 4 بیٹوں میں سے دوسرے نمبر کے بیٹے جس کا نام اورحان تھا، جو کہ شیخ ادبالی کی بیٹی میں سے تھا، عثمان کی نصیحت پر عثمان کے بعد تخت نشین ہوا۔ عثمان غازی کا ایک چچا جس کا نام دندار تھا عثمان کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ عثمان مقامی عیسائیوں کے ایک سردار پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا، لیکن اس کے چچا دندار نے رکاوٹ ڈالی، جس کے باعث عثمان غازی نے اپنے چچا کو اپنی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہوئے تیر سے قتل کر دیا۔ عثمان غازی پرہیزگاری اور عبادت گزاری کے معاملے میں ایک درمیانی طرز کا آدمی تھا۔ عثمان ایک عقل مند اور صابر حاکم تھا جس کی عوام اسے بہت پسند کرتی تھی۔ عثمان نے کبھی بھی خود کو طاقت سے منوانے کی کوشش نہ کی، اس کے لوگوں میں سے ہر کوئی اس کا فدائی تھا۔ پہلے عثمان غازی کے قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا، بعد میں جب عثمان غازی نے ریاست قائم کی تو اس ریاست کا نام عثمانی ریاست مشہور ہو گیا۔ یہ نام 20ویں صدی میں پہلی جنگ عظیم تک جاری رہا جب عثمانی سلطنت بکھر گئی۔ عثمان غازی کی حکومت 1299 سے 1323 یا 1324 تک جاری رہی۔ اس کے بعد اس کے بیٹے اورحان نے تخت سنبھالیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو اوغز خان اور اوغز ترک قبیلوں کی تاریخ سے آگاہ کریں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور ہمارے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔